ایکو خلیل صاحب پرابلم یہی ہے، یہیں سے شروع ہوا سارا، یہ کمرشل بینکس جو ہیں ان کی انوالومنٹ اسپیکولیشن کے اندر، اور ابھی تک کوئی انکوائری چل رہی ہے، کوئی کسی کو پینلائز نہیں کیا. یہ تو پھر خالصتاً گورننس کا ایشو تھا نا. کہاں تھا اسٹیٹ بینک اس میں؟ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں یہ بتایا تھا کہ 23 جنوری کو ایک رپورٹ آئے گی ان بینکوں کی جو بھی انہوں نے بے قاعدگیاں کی ہیں اور ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. جب قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی آئی تھی کراچی چیمبر، جس کے اندر اراکین اسمبلی بھی شامل تھے، تو میں نے ان سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ ہمارے یہاں سے اسٹیٹ بینک جا رہے ہیں اور گورنر سے آپ ملنے جا رہے ہیں، تو آپ مہربانی فرما کے آج ایک ڈیسیشن یہ کرائیں کہ ان تمام بینکوں کا فورینسک آڈٹ کروا لیں، کیونکہ یہ بینک واقعی آج کی تاریخ میں بھی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو حوالہ ہنڈی، یا اس کو اگر ہم اس طرح کہہ لیں کہ اگر پاکستان کی دستاویزی معیشت کو ہم کہتے ہیں کہ 30 اور 70 کا فرق ہے، تو وہ اس کو 90 پہ لے جائیں گے. اس لیے کہ جو اس وقت کام کرنے والے لوگ ہیں یہ سارے ڈاکومنٹڈ کام کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے باقاعدہ ایلسیاں بھی کھولی ہیں، جو ایکسپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، جو ڈومیسٹک انڈسٹری کو چلانا چاہتے ہیں. آپ ان کو ایسے اقدامات آپ کر رہے ہیں کہ یہ فیکٹریاں بھی بند کر دیں، یہ ٹریڈ بھی بند کر دیں. اور بینکوں کا اس میں اس لیے کلیدی کردار ہے کہ کس بینک کو نہیں پتا، آج بھی سب کو پتا ہے کہ 11,100 ایلسیاں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اور ان کے لیے 4-4.5 ارب کے جو فنڈز ریکوائرڈ ہیں. اب متبادل جو اس کے طریقہ کار ہیں جو ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے بینکر ماہر معاشیات جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن ول کی مجھے بڑی کمی نظر آ رہی ہے پولیٹیکلی بھی، اور ہمارے جتنے اکنامک مینیجرز ہیں. نہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سیاسی حالات پاکستان میں اس وقت بڑے ابتر ہیں. سیاسی حالات بالکل بھی ایسے نہیں ہیں کہ جس میں بہت بڑے بڑے بولڈ اکنامک ڈیسیشنز لیے جائیں، سزاؤں اور جزاؤں کا تعین کیا جائے. تو کیا معاملات ایسے بھی ہیں کہ اس حالات کی نازک جو موڑ ہے اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اٹھانے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ کچھ بولڈ ڈیسیشن لینے، دیکھیں آئی ایم ایف نے تو بڑا صاف صاف آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں. میں یہیں سے بات شروع کروں تو مجھے ایک میجرز کوئی دکھا دیں اس گورنمنٹ کا کہ جس نے آسٹریلٹی میجرز کے اوپر اختیار کیا ہو. آج بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جب آپ کا دفاعی بجٹ اور دیگر بجٹ کم ہونے شروع ہوئے، جب آپ کو تنخواہوں کے پیسے میں کمی آنی شروع ہوئی، تو اسلام آباد کو پتہ چلا کہ واقعی ہمارے پاس خزانہ کم ہو گیا. ہمارے یہاں عجیب و غریب دنیا کا نظام ہے، کنٹینر ساری دنیا کے اندر 1 سے 3 دن کے اندر خالی ہو جاتے ہیں. صحیح. آپ ان کو یعنی اتنی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کو کہ وہ شپنگ کمپنی میں سر آپ آنا سے تھوڑا سا چاہتے ہیں. ود ڈیو ریسپیکٹ، آپ نے کہا کہ کوئی بھی آسٹیرٹی کے اوپر کوئی بھی میجر نہیں لیا گیا، کوئی اقدام نہیں کیا گیا. جسٹ ابھی مجھے جو ہے ایک نوٹس یا SRO وغیرہ جو ہے ایک آیا ہے، اور اس میں ایک کمیٹی فارم ہوئی ہے، کانسٹیٹیوشن آف نیشنل آسٹیرٹی کمیٹی، جسے ہم کفایت شعاری کے حوالے سے قومی جو کمیٹی اس وقت حکومت پاکستان نے فارم کی ہے. یاد رہے کہ یہ آسٹیرٹی ہے، یہ بچت کے حوالے سے کہ ہم اپنے وسائل کو کس طریقے سے محدود کر سکتے ہیں. اور کمیٹی کے ممبرز جو ہیں ان کی تعداد 19 ہے. 19 ممبران پر مشتمل یہ کمیٹی اس وقت فارم ہوئی ہے. اس میں ایک بات میں آپ سے کہوں، جس میں میں ذرا بتا دوں اس میں کہ ناصر محمود خان صاحب ایکس سول سرونٹ ہیں، یہ کنوینئر ہیں اس کے. پھر منسٹر آف اسٹیٹ آف فائنانس وہ کو کنوینئر ہوں گے. پھر ایڈوائزر آن گورنمنٹ افیکٹونیس جو ہیں پرائم منسٹر کے، وہ اس کے ممبر ہیں. پھر SAPM اسپیشل ایڈوائزر ٹو PM آن فائنانس ہیں، ایڈوائزر ٹو فائنانس PM آن اسٹیبلشمنٹ ہیں، سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن، سیکرٹری منسٹری آف فائنانس، سیکرٹری پاور ڈویژن، سیکرٹری منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس، چیئرمین CDA. پھر اس کے بعد چیف سیکرٹریز پنجاب، سندھ، KPK، بلوچستان. 4 اکانومسٹ ہیں، ڈاکٹر کیسر بنگالی، ڈاکٹر فرخ سلیم، ڈاکٹر محمد زبیر اور ڈاکٹر نوید اختر. یہ کیا کہتے ہیں اس کے گورننس اسپیشلسٹ ہیں. یہ ہوا ہے سر. اس کے آخر میں دعائے خیر نہیں لکھا ہوا. پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں نہیں، اس میں کہا ہے کہ لیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے. نہیں، یہ کمیٹی تو ہم کو بنانی چاہیے تھی، ہم لیتے. ان کا تو دیکھیں انہوں نے تو ڈبایا ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں اس کے آخر میں دعائے خیر لکھی ہونی چاہیے.